میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ تھم نیل پر آپ نے آج کا موضوع پڑھ لیا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ ہمارا دشمن کون ہے ہم اپنی جدوجہد کی درست سمت کا تعین ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے ملک کے زیر قبضہ ہونے کی وجہ سے جس کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ کے جھوٹ پر رکھی گئی ہو، سچائی جاننا آسان نہیں ہوتا۔ یہ میں خوب سمجھتا ہوں، اور اسی لیے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والے اپنے ہم وطن عوام پر میں نے کبھی بھی غداری یا سہولت کاری کا الزام نہیں لگایا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں 70 سالوں سے جس عیاری سے بھارت مخالف بیانیہ کو اسلام کی اوڑھنی پہنا کر میری قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور پھر جس طرح پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اخبارات اور میڈیا پر پاکستان کو تحریک آزادی کا بیس کیمپ بنا کر میری قوم کی مجرمانہ ذہن سازی کی گئی ہے، اس کے بعد میں یہی توقع کر سکتا ہوں کہ میری قوم کو گمراہ کرنے میں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی نمائندہ سیاسی جماعتوں نے کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہیں چھوڑا۔ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے ہمارے مہاراجہ کے ساتھ معاہدہ قائمہ یعنی سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے باوجود محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور پاکستانی فوجی افسروں کے ساتھ مل کر ہماری ریاست پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بے شک برٹش سامراج کے اس منصوبہ کا حصہ تھا جس کے تحت بھارت کو سوویت یونین کے بالشوک انقلاب کے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے گلگت بلتستان اور مغربی جموں کے علاقے کاٹ کر پاکستان کے حوالے کیے گئے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج بہت سارے ایسے سیاسی رہنما جن کا تعلق پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان سے ہے، اور جن میں سے اکثر بیرون ممالک میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، 22 اکتوبر 1947 کے پاکستانی حملے کی حقیقت جان چکے ہیں اور پاکستان کے اس اقدام کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کا 49 سیشن جنیوا میں جاری ہے، اور یقیناً سجاد راجہ اور شوکت علی کشمیری صاحب سمیت دیگر قائدین بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اور مختلف سیشنز میں ان کی جماعتوں کا موقف بیان کیا جا رہا ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری جدوجہد کو اب یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے ایوانوں سے باہر نکالنے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ ہمیں اب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر عوامی مہم کے ذریعے قوم کے ذہنوں سے پاکستانی جھوٹ اور غلط بیانی کے زنگ آلودہ بیانیہ کو سچائی اور راست گوئی کے تیشے سے کھرچنا ہوگا۔ یوں تو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تیزی کے ساتھ نوجوان طبقہ میں میرے ایک قدم پیچھے 2 قدم آگے کا فارمولہ زیر غور آنا شروع ہو چکا ہے، اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے 26 اکتوبر 1947 کے مہاراجہ ہری سنگھ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بھارت کے ساتھ معاہدہ علاق کو استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر اور لداخ سے ملنے کے لیے بھارت میں شامل ہو کر ریاست کی وحدت کو بحال کرنے پر دھیرے دھیرے آمادہ ہونے کے آثار بھی نمودار ہو رہے ہیں۔ تاہم اب وقت آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر میرے اس فارمولے کو اپنائیں اور بھرپور عوامی مہم کے ذریعے اسے عوام میں پذیرائی دلانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہمارے دوست وہی ہیں جو قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان ایک شدید سیاسی ہلچل کا سامنا کر رہے ہیں۔
پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر میں راولا کوٹ میں فریڈم بریگیڈ 313 کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ اپریل کے آخر تک 10,000 نئے جہادی بھرتی کیے جائیں گے جو پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ اس دوران پنچ کے کالجوں میں پاکستانی فوجی افسران نے طالب علموں کو لیکچر دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور طالب علموں کو فوجی کیمپوں میں لے جا کر اسلحہ اور گولہ بارود سے متعارف بھی کروا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سپرنگ اور سمر offensive کی تیاری ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اصل دشمن بھارت نہیں، پاکستان ہے، اور آزادی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کو پاکستان سے حاصل کرنی ہے۔ دوسری جانب اسی راولا کوٹ میں جہاں فریڈم بریگیڈ 313 کا قیام عمل میں لایا گیا، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قائدین اور کارکنان نے بجلی کے بلوں پر لگائے گئے اضافی ٹیکسوں کے خلاف اور آٹے پر سبسڈی ختم کرنے کے خلاف 7 دن تک کمشنر راولا کوٹ کے دفتر کے باہر دھرنا دیا تھا، جسے 2 مارچ کو اکھاڑ دیا گیا اور قائدین و کارکنان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ گزشتہ روز انہیں انکنڈیشنلی رہا تو کیا گیا، کیونکہ پی او جے کے یعنی پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر طرف مظاہرے شروع ہو چکے تھے، لیکن رہائی کے فوراً بعد جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ 12 مارچ کو ایک دفعہ پھر جلوس نکالا جائے گا اور اسی جگہ دوبارہ دھرنا دیا جائے گا جہاں سے انہیں اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک طرف پاکستانی ریاست ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے اور دوسری طرف پاکستانی ریاست کشمیر میں قتل و غارت گری کا نیا بازار سجانے جا رہی ہے۔ ایسے میں کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے؟